شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرتے ہوئے بہن بھائیوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہمارے جو سیشن چل رہے ہیں، وہ دراصل ہے ترقی کے راز کے تعلق سے۔ کل میں نے کچھ باتیں بتائیں، وہ آپ نے نوٹ کر لیں۔ کچھ آج بتانا چاہتا ہوں، اور ان کو اگر آپ پلے باندھ لیں اور اگر ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں تو آپ خدا کی نظر میں بھی مقبول ہوں گے اور آپ انسانوں کی نظر میں بھی مقبول ہوں گے۔ آپ ہر عمل میں ہر دل عزیز نظر آئیں گے۔ پہلی بات ہے کہ وقت کے پابند ہونا، کیونکہ وقت کا گھوڑا اتنا زیادہ منہ زور ہے، طاقتور ہے، کہ اگر ذرا بھی آپ نے اس کا کنٹرول چھوٹ گیا، چھوڑ بیٹھے، تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں آپ دیکھیں، اور دنیاوی بادشاہوں میں جو سپر کنگ نظر آیا وہ سلیمان کو کہا جاتا ہے۔ اس نے 40 سال حکومت کی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی طرح کا کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جنات سورمے تھے، اصل میں جن لفظ جو ہے وہ جینٹ سے ہے۔ جینٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، بڑے بڑے بہادر سورما جو تھے وہ بھی سلیمان کی حکمت پر سر جھکاتے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر آپ اس وقت سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو بس گیا کام۔ سمجھنے کے لیے ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے جو بارڈر پہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اٹ۔ میں اس طرف آپ کو ان ڈیٹیل نہیں لے جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو لوہا کاٹنے والی جو بان ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب سریا رکھتے ہیں اس کے اوپر تو اس کی ایک اٹ ہوتی ہے، نکر ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی نکر کے اوپر چھینی رکھ کے تھوڑا مارا جائے تو موٹا سریا ایک دم سے کٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اٹ۔ بارڈر پہ جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اگر جو ٹھہرایا ہوا وقت ہے، اگر اسی پہ ایک دم وہ چھلانگ لگا دیں، پھلانگ جائیں تو پھلانگے گئے، کیونکہ جو بارڈر پولیس ہے اس کے ٹرن لیتے لیتے انہوں نے بدلنا ہے۔ اگر وہ ٹرن لے گئے تو سامنے گولی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وقت جو ہے آپ کے ہاتھ سے ذرا بھی ڈھیل ہو گئی تو سمجھ لو کہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ خدا انسان کو وقت دیتا ہے۔ عام دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر کسی کو ترقی کا ایک وقت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے۔ اگر وہ اویل کر لے تو کر لے، نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر وہ روتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں کی مثال ہے، میں ادھر یورپ میں ہوں، کئیوں کو میں نے کوشش کی، یہاں پہ بلایا، آ گئے۔ جب پردیس میں آ گئے تو گھر یاد آیا۔ جیسے وہ یہاں سے گئے تو جو ان کے ساتھ تھے وہ آج ان کے پاس گھر ہیں،
کامیاب ہیں، یہاں کے سٹیٹس ہیں اور سب کچھ ہے، اور وہ اب پچھتا رہے ہیں کہ وہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تے نسنا نہیں۔ یہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ 3 چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں اور دوڑنا نہیں میدان چھوڑ کے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے مسیح خداوند نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا عید کے وقت، وہ کہنے لگے کہ یروشلم میں عید ہے تو بھی چل، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ کانا گلیل کی شادی میں ان کی مے ختم ہو گئی، ماں مریم نے کہا کہ ان کی مے ختم ہو گئی، تو یسوع نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ جب وقت آ گیا تو فوراً ہی پانی مے بن گیا۔ جب وقت آ گیا تو وہ پھر عید پہ بھی گئے۔ جب وقت آ گیا تو وہ کلوری پر بھی گئے۔ جب وقت آ گیا تو انہوں نے قربانی بھی دی۔ جب وقت آ گیا تو انہوں نے موت کو بھی للکارا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ اس لیے وقت کے گھوڑے کو کبھی بھی ڈھیلا نہ چھوڑے، اس کی راس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات ہے وعدہ۔ صرف ریکارڈنگ پہ دھیان نہ دیں، آپ ساتھ لکھتے بھی جائیں پلیز، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو وعدہ آپ کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ صادق اپنے قول سے، اپنی زبان سے نہیں بدلتا، بھلے وہ گھاٹا کھائے۔ یہ وعدہ آپ کو صادق و امین بناتا ہے۔ جو شخص اپنے وعدے کا پکا نہیں، بھلے وہ کتنا دودھ نہلایا ہو، اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں بہت اچھا ہوں، وہ بالکل جھوٹا آدمی ہے۔ کوئی بھی ہو، آپ کا کتنا بھی کوئی عزیز ہو، جو بندہ وعدے کا پکا نہیں ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا اور اپنے وعدے کی قدر نہیں کرتا، وہ کچھ بھی ہو، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور جھوٹ گناہ کی جڑ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دکھاتا نہیں، اس کے اندر ڈھیروں ڈھیر فراڈ ہے، ڈھیروں ڈھیر دھوکہ ہے، ڈھیروں ڈھیر برائیوں کا انبار ہے۔ اس لیے پہلی بات وقت کے گھوڑے کو کنٹرول کرنا، اور دوسری بات اپنے وعدے کے پکے رہنا، اور تیسری بات ہے لچک اپنے اندر رکھنا۔ اپنے اندر اس طرح کی لچک رکھیں، فلیکسیبلٹی رکھیں کہ جہاں پر جھکنا ہو جھک جائیں، جہاں پر اٹھنا ہو اٹھ جائیں، لیکن رائٹ پہ رہیں۔ جو جھکنا نہیں جانتا وہ جھکانا بھی نہیں جانتا۔ میرے بزرگ خدا کے خادم تھے، انہوں نے 65 سال خداوند کی خدمت کی۔ وہ اپنی جوانی میں پہلوان تھے، ان کے کریکٹر میں اور بھی دنیا داری کی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن جب انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا تو پھر برابر خدا کی خدمت میں لگ گئے۔ اور میں نے اپنی پوری بچپن کے موقع سے ان کے آخری ایام تک ان کے منہ سے گالی نہیں سنی۔ وہ اپنے کریکٹر میں ایک بہت بڑے نامور گروہ کے ساتھی تھے، لیکن جب مسیح میں آ گئے
तो उन्होंने छोटे बच्चे के सामने भी कोई ऐसी बात हुई तो माफी मांग ली। उन्होंने कहा जब गलती है, जब जरूरी नहीं कि आपने गलत किया हो, यह भी गलत है कि आपने उस शख्स को वो बात बताई जिसके वो समझ से बिल्कुल बाहर है, जिसके दिमाग का प्रोग्राम ही ऐसा नहीं, आप उसके अंदर वो भर रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए लचक रखें कि उसको कहें ओके सॉरी, मैं आपको नहीं समझा सका, मैं माजरत चाहता हूं। पहली बात वक्त के पाबंद होना, दूसरा वादे का पक्का होना, तीसरा लचक रखना, और चौथा गलती को मानना कि ये मेरी गलती है। बच्चे को आप वो बातें बता रहे हैं जो वो उसकी अकल से बाइद हैं। आप बेवकूफ को वो बातें बता रहे हैं जिसका उसे इदराक नहीं। आप एक मजाहिया बंदे को, एक मखौलिये को आप हिकमत की बातें बता रहे हैं जो उसके 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 खमीर में नहीं है। ठट्ठाबाज है, वो हुज्जती है, कॉमेडी है, हर वक्त वो कोई ना कोई बात मजाक में रखता है। तो बाइबल इस बात के बारे में बयान करती है कि अगर तुम आराम से रहना चाहते हो, सुख में रहना चाहते हो, तो हुज्जती को अपने दरमियान से निकाल दो, क्योंकि हुज्जती को पता नहीं है कि ये बात जो की जा रही है ये हीरा है या पत्थर। वो हर हीरे को पत्थर समझता है और हर पत्थर को हीरा बना के बयान करता है, क्योंकि वो अहमक है। और फिर आगे पांचवी बात है जल्दी जागना। यह भी मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि 2 मिनट की देरी सारे दिन की शर्मिंदगी है, और 5 मिनट आप पहले चले जाते हैं तो आपका सर भी ऊपर, आपका सीना भी चौड़ा। आप गिल्टी नहीं हो, आप शर्मिंदा नहीं हो। क्या करना है, अगर 5 मिनट आप पहले चले जाते हैं तो वहां पर आप अपनी गाड़ी सही टाइम पे पार्क कर सकते हैं, अपना बैग सही तौर पे रख सकते हैं। ये नहीं कि चाबी अंदर रख के भूल जाएंगे, या ये नहीं कि पर्स अंदर रख के भूल जाएंगे, या ये नहीं कि कुछ और आप गलती कर बैठेंगे। तो अगर आप जल्दी उठ जाएं तो अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लेंगे, गुस्ल कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अपना बैग तैयार कर सकते हैं, अपनी चीजें सब तैयार करके बैग में रख के दरवाजे के पास रख दें, और 10 मिनट 15 मिनट पहले निकल जाएं। रोड पे रश है तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगर गेट बंद है तो तब भी आसानी के साथ खोल सकते हैं, अपने ऑफिस आराम से जा सकते हैं। यह कामयाबी का राज है, जल्दी जागना। आप खुदा के हुजूर भी टाइम दे सके, आप अपने ऑफिस को भी टाइम दे सके, आप अपने आप को भी टाइम दे सके। सही तरह मुंह धो लिया, नहा लिया, अपनी ड्रेसिंग कर सके, और फिर है खिरायत करना। खिरायत करने वाले बन जाएं। और यह खिरायत करना का मतलब यह नहीं गरीबों को देना। ये जो खिरायत करने का काम है, जो चैरिटी है, ये घर से शुरू होती है, ये बहन भाइयों से शुरू होती है, ये आपके हर अमल में नजर आती है। जब आप रोटी खा रहे हैं तो अगर आपके पास 2 पराठे हैं, अगर अपने भाई के साथ या बहन के साथ आप बांट लेते हैं, अंडा ज्यादा है आपके पास तो आप थोड़ा सा उसको दे देते हैं।
اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو آدھا کپ اس کو دے دیتے ہیں. آپ ٹیبل پر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں خیرات. یہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھتے کہ مانگنے والا کون ہے اور وہ مانگتا ہے. آپ خود نگاہ رکھیں. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں یا خدا کی مخلوق کا وہ اعلیٰ عرفہ حصہ ہیں تو ہم جو کفیل بن جاتے ہیں، سنبھالنے والے بن جاتے ہیں، کیئر ٹیکر بن جاتے ہیں کہ میری بہن کے پاس زیادہ کھانا نہیں، میں اس کو دے دوں. میرے ٹیبل پہ ہے، اس نے 2 چمچ سالن ڈالا ہے، میرے پاس 8 چمچ ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں 1 چمچ اس کو دے دوں. آپ کے ڈائننگ ٹیبل سے چیریٹی شروع ہو جاتی ہے، خیرات شروع ہو جاتی ہے، خیال شروع ہو جاتا ہے، کیئر شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ خود غرض ہیں تو آپ ابلیس کا حصہ ہو. اپنی پلیٹ کا آپ نے منار بنا لیا اور دوسرے کی پرواہ نہیں. آپ بھلے کتنے بڑے خادم ہو، پریسٹ ہو، بشپ ہو، مناد ہو، فادر ہو، پوپ ہو، سادھو ہو، سنت ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنا احتساب ڈائننگ ٹیبل پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کھا رہے ہیں. تو آپ کا جو خیرات کا بورڈ ہے، لیول جو ہے، ٹیبل جو ہے، احتساب جو ہے، وہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل سے شروع ہوتا ہے. آپ بس سر نیچے کر کے کھاتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. تو آپ بعد میں فخر کرتے ہیں کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا شریف ہوں، میں بڑا کیئر ٹیکر ہوں، میں بڑا ہیلپ کرنے والا ہوں، میں بڑا دوسروں کا صبر کرنے والا ہوں، میں دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوں. وہ سب کے سب فراڈ ہیں، جھوٹ ہے. آپ نمبر 1 جھوٹے ہو. اور آخری بات 7ویں، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ورکرز ہیں، ساتھی ہیں، چرچ میں ہیں، گھر میں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو. نرم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگنور کرتے جاؤ ہر غلطی. ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ مزید غلطی نہ کریں. اگر وہ ان کی عادت بن گئی ہے غلطی کرنے کی، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو ایسا سینڈروم ہے، وہ بات بات پہ بگڑ جاتے ہیں، بات بات پہ ان کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. کل کی بات ہے، میری ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی گیت کی، تو میں آن لائن تھا، تو نام نہیں میں لوں گا اس میوزیشین کا. تو اس نے ایک لفظ کوئی 9 کے 10 بار مجھ سے پوچھا، اور جب بجاتا ہے تو میوزک بنا رہا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، بناتا ہے پھر بھول جاتا ہے، بناتا ہے پھر بھول جاتا ہے. میں نے اسے کہا لکھ لو، لکھ بھی لیا، پھر بھول جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے یہاں پر نرم رویہ رکھیں، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس کی یہ کمزوری ہے. اس کی مدد کریں، اس کو بیچارے کو وہاں سے گرنے سے اٹھا لیں، بچا لیں. میں نے اس کو پھر کہا کہ اکثر لوگ جو بھولنے والے ہیں وہ بڑا بڑا کام کرتے ہیں. میں نے آئنسٹائن کی بھی مثال دی کہ وہ بھی اکثر بھول جاتا تھا، لیکن اس نے وہ کام کیا جو دنیا میں نمبر 1 ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر کوئی بھول رہا ہے یا اس کے اندر بیچارے کے اندر کمزوری ہے تو اس کی ہیلپ کریں، نرم گوشہ رکھیں، سمجھیں کہ وہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کروں. تو یقین جانیں کہ آپ واقعی ہی کامیاب ہوں گے. آپ کے پاس یہ ٹپس آپ کی انگلیوں پر ہے. کامیابی کے راز: ہر دل عزیز، کبھی کسی پر حاکمیت نہ ظاہر کریں، نرمی کے ساتھ لے کر چلیں. کامیابی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے.